جامعۃ الرشید کے ایک بڑی تعداد ہے ہمارے فضلاء کرام کی جو مختلف جمعیت علماء اسلام میں اور مختلف دیگر تنظیموں میں وہ عہدیدار ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے پوچھ کے یہ عہدہ قبول کرتے ہیں۔ جامعۃ الرشید کے کافی سارے فضلاء جمعیت علماء اسلام، نون لیگ، پی ٹی آئی اور طرح طرح کی تنظیموں کے اندر موجود ہیں، اور مجھ سے پوچھ کر وہ وہاں پر عہدے لیتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے لوگ جو میرے شاگرد ہیں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ استاد جی ہم عہدہ لیں یا نہ لیں۔ ناظرین، مفتی عبدالرحیم صاحب نے ایک اہم انکشاف کر دیا کہ میں خود وہ لوگ بھیجتا ہوں الگ الگ تنظیموں کے اندر۔ آپ ناظرین ان کا وہ بیان سنیے، اس کے بعد کچھ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ سردیاں آ چکی ہیں، اور ان سردیوں کے اندر ہر شخص کو دیسی گھی، شہد اور اس کے علاوہ سلاجید کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ بھی خالص اور 100% پیور چیز چاہیے۔ تو آپ ہم سے رابطہ کر کے خالص سلاجید، چھوٹی مکھی کا، بڑی مکھی کا شہد، گائے کے مکھن کا دیسی گھی منگوا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ہماری سروس سے 100% مطمئن ہوں گے۔ تو ناظرین، دیر کس بات کی، اسکرین پر دیے گئے نمبر پہ ابھی رابطہ کیجئے اور گھر بیٹھے اپنی مطلوبہ چیز حاصل کیجئے۔ ایک مسئلہ اور یہ بھی ہے کہ جمعیت علماء اسلام ہے یا اور جتنی ہماری تنظیمیں ہیں جو سیاسی سطح پہ کام کر رہی ہیں، تو میرے بار بار اعلان کے باوجود بھی میرا اپنا عمل اور میرا رویہ اب لوگ دیکھتے ہیں، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں بھی خیر ہے اس کو ہم سپورٹ کریں۔ اور جامعۃ الرشید کے ایک بڑی تعداد ہے ہمارے فضلاء کرام کی جو مختلف جمعیت علماء اسلام میں اور مختلف دیگر تنظیموں میں وہ عہدیدار ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے پوچھ کے یہ عہدہ قبول کرتے ہیں، میں ان کو بھیجتا ہوں۔ تو مولانا حق نواز صاحب کہاں ہیں؟ اچھا، تو مولانا حق نواز صاحب کے سر پہ ایک رومال مجھے نظر آ رہا ہے یہاں، اگر یہ 200-300 ہوتے میرے دل خوش ہو جاتا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو فضلاء کرام ہیں وہ پیپل پارٹی میں بھی ہوں، پی ٹی آئی میں بھی ہوں، وہ فلاں میں بھی، تو جمعیت علماء ہمارے اپنی برادری ہے۔ تو قطعی طور پہ کسی بھی سطح پہ ایسی کوئی چیز یہاں نہیں ہے، نہ ہمارے کوئی سیاسی مفادات ہیں، نہ ہمیں یہاں کوئی ایسی نصیحت کی جاتی ہے۔ ہاں، اتنا میں ضرور کہوں گا کہ ہمارے بہت سارے اکابر دنیا سے رخصت ہو گئے، اب بہت تھوڑے سے رہ گئے ہیں، اور یہ جو نسل ہمارے سامنے ہے 20-25 سال کی، اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، اس کی کل دنیا وہ فیس بک کی معلومات ہیں۔ تو بہت غلط طریقے سے تاریخ کو مسخ کر کے دکھا دیا جائے تو بھی وہ واہ واہ کرتے ہیں، صحیح بات کہتے ہیں تو بھی اس کو اچھے کمنٹ کرتے ہیں۔ تو کم از کم صحیح بات تو لوگوں کے سامنے آنی چاہیے، لیکن سلیقے کے ساتھ اور ادب کے ساتھ۔ تو میری خاص آپ حضرات کو یہ نصیحت ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد ایسی چیزیں پھیلائیں جس سے آپس میں قرب پیدا ہو، اتفاق و اتحاد پیدا ہو۔ اور افغانستان کے حوالے سے، خوارج اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے، بی ایل اے کے حوالے سے جتنی جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہے۔ جنگ آپ جب جیت سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں، جب کہ آپ کلیئر ہوں، صاف آپ کو پتا ہو کہ کون ہمارا دشمن ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ اگر فوج کو کنفیوژن ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مجھے لڑنا کس سے ہے اور میں صحیح بھی ہوں یا نہیں ہوں، وہ جنگ ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو جو ہمارے دشمن ہیں، اس میں اسرائیل ہے، اس میں انڈیا ہے، اور ان کے پشت پہ وہ امریکہ، یورپ کی بہت سی ادارے، بہت سارے جو پاکستان کی فوجی قوت اور ایٹمی قوت کو نہیں برداشت کر پا رہے، تو وہ اس کے پیچھے، ان کو کلیئرٹی ہے کہ ہمیں پاکستان میں فساد پھیلانا ہے، ہمیں ان کی معیشت تباہ کرنی ہے، اور جتنی معیشت کے مواقع ہیں ان کو ختم کرنا ہے، اور جتنے یہاں علماء کی عزت و اکرام ہے، جتنی یہاں تعداد ہے تبلیغی جماعت کی، مدارس کی، مذہبی جماعتوں کی، ان کو کسی ایسی چیز میں مبتلا کرنا ہے کہ ان کو لڑا دیا جائے، اور چھری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھری پہ گرے، کٹنا کس کو ہے؟ تو ہم کیوں غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں؟ اسی طریقے سے جو ہمارے جلسے جلوس ہوتے ہیں، اس میں جو ہم احتجاج ہمارا ہو رہا ہوتا ہے، بے شک وہ صحیح ہے یا صحیح ہوگا، لیکن اس کے لیے جو الفاظ کا انتخاب ہے، جو لب و لہجہ ہے، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے نوجوانوں میں پاکستان کے خلاف جذبات پیدا ہوں، پاکستان کی فوج سے لڑنے کے جذبات پیدا ہوں، اور وہ قوتیں جو پاکستان میں مسلح تحریکیں برپا انہوں نے کر رکھی ہیں، ان کو ایک غذا ملے، ان کو تحریک ملے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سہولت کاری کے مترادف ہوگا۔ اور علماء کرام سے میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ ہم نے یہاں درس نظامی کے حوالے سے پوری ایک ڈاکومنٹ تیار کیا ہے، وہ آپ کو ایک سافٹ کاپی اس کی دے دی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ درس نظامی میں کتنے ابواب اور ہمارے فقہائے احناف کے کتنی کتابیں، حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم، ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے باقاعدہ اس پہ کتابیں ہیں، رسائل ہیں اس کے اوپر۔ تو ان کتابوں کو، ان رسائل کو، فقہ حنفی کا یہ جو اتنے عظیم ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، جس نے 700-800 سال دنیا پہ فقہ حنفی نے حکومت کی ہے، راج کیا ہے، اس سے آپ استفادہ کریں۔ وہاں یہ ساری چیزیں پیش آئی تھیں، اور ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اصول بھی وضع کیے، جزیات بھی لکھی ہیں، فتاویٰ بھی دیے ہیں، پالیسیاں بھی بتائی ہیں۔ اگر آپ ان سب سے منہ موڑ کے آپ صرف فیس بک پہ ان نوجوان بچوں کے پیچھے لگ جائیں، یا اپنی پاپولیرٹی کے لیے آپ ایسی بات کریں تاکہ لائک زیادہ ملے، شیئرنگ زیادہ ہو، ریٹنگ زیادہ ہو، کمنٹس بہت اچھے ملے، اور اس کے بعد آپ دنیا کو بتا سکیں کہ دیکھیے میرے لائک اتنے ہیں، میرا پیج یہاں تک چلا گیا ہے،
آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اکابر نے اصلاح نفس کا اور تزکیہ نفس کا بہت اہتمام کیا. جس زمانے میں ہمارے ہاں خانقاہیں بہت فعال تھیں، رائے پور کی خانقاہ تھی، حضرت گنگوئی، حضرت نانوتوی، حضرت تھانوی، حضرت حاجی صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور ان کے بعد ان کے جو شاگرد تھے شیخ الہند حضرت مولانا احمد علی لاہوری، امروڈ شریف کی خانقاہ تھی، بیر شریف کی، حالیڈی شریف، دین پور شریف، کندیاں شریف. تو ان خانقاہوں میں جو علاج ہوتا تھا وہ کس بات کا علاج ہوتا تھا؟ حب مال، حب جاہ، حب باہ، کہ مال کی جب ہوس پیدا ہو جائے اور عہدے کی ہوس پیدا ہو جائے، شہرت کی ہوس پیدا ہو جائے اور شہوت رانی کے تقاضے پیدا ہو جائیں، تو اس کے علاج کے لیے ہمارے اکابر نے اتنے بڑے بڑے اقدامات کیے کہ حضرت شیخ الہند جب وہ شیخ الہند بن گئے تھے اور ان کے ہزاروں شاگرد تھے، بڑی بڑی انہوں نے منصوبہ بندی کی تھی، تب وہ دیوبند سے گنگو ہر جمعرات کو پیدل جاتے تھے. ہر جمعرات کو پیدل حضرت شیخ الہند جاتے تھے حضرت گنگوہی کی صحبت میں رہنے کے لیے اور وہاں ذکر اللہ کے لیے، اصلاح کرانے کے لیے. تو میں نے گنگو کے ایک مولانا صاحب سے پوچھا کہ گنگو دیوبند سے کتنی دور ہے، 4-5 سال پہلے کی بات. انہوں نے کہا کہ اس زمانے کے راستے کا تو مجھے نہیں پتا، اس وقت اگر بائی روڈ آپ جائیں تو دیوبند سے گنگو 44 کلومیٹر ہے. اس 44 کلومیٹر کو کتنا مختصر کر لیں تو 30 کلومیٹر تو ہوگا نا. تو اتنا لمبا سفر پیدل جانا اپنے طلبہ کو ساتھ لے کر اور رات وہاں رہنا اور پھر وہاں سے واپس آنا جمعے کے دن، یہ اپنی اصلاح کے لیے جاتے تھے. تو اس زمانے میں کتنے لوگ ملتے ہوں گے اپنے جس سے خطرہ ہوگا کہ مال کی محبت پیدا نہ ہو جائے، جاہ کی اور شہرت پیدا نہ ہو جائے، یا شہوت نفسانیت پیدا نہ ہو جائے. تو جو وہاں اس وقت کے بڑے بڑے اکابر کو پوری زندگی میں اتنے لوگ نہیں ملتے تھے جتنے آج ایک طالب علم کو اپنے فیس بک پہ مل جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جن کو ناک صاف کرنا نہیں آتا، ان کے پیج بھی آپ چلے جائیں تو 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ اور 2 ملین اور 3 ملین ہے. تو کیا آپ کو ضرورت نہیں ہے اپنی اصلاح کی؟ خدا نخواستہ آپ مال کی محبت میں پڑ جائیں، آپ شہرت کے مریض ہو جائیں، آپ نفسانیت کے مریض ہو جائیں، تو آپ کس گاڑی پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں جس میں بریکیں ہیں ہی نہیں؟ ایک گاڑی ہے جس کو آپ 100-200 کلومیٹر کی رفتار پہ چلا رہے ہیں، اس میں بریکیں ہیں ہی نہیں. اور کس علاقے میں جا رہے ہیں جہاں بازار ہے، ایک جمکٹا ہے، تو اس میں آپ اندازہ لگائیں خود بھی آپ تباہ ہوں گے، گاڑی بھی تباہ ہوگی، اور آپ کے سامنے جو لوگ آئیں گے وہ بھی تباہ ہوں گے. تو اس کو ذرا آپ لوگ خیال. ناظرین، آپ نے بیان سنا. پہلے بھی میں نے اس پر بات کی تھی تو کسی ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جو بھی ان کا کام یہی ہوا نا پھر کہ جاسوسی کے لیے ہر جگہ پر اپنے لوگ بھیجتے ہیں. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اختلاف ان سے ہے لیکن اس حد تک نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک اچھا اظہار کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہر تنظیم میں جائیں، ہر جگہ پر ہونے چاہیے ہمارے لوگ بھی. کیونکہ کوئی ایسی جگہ ہے جیسے پی ٹی آئی والے ہیں، دنیا دار لوگ، وہاں دیندار لوگ ہوں گے تو وہاں لوگوں میں کوئی شعور آئے گا. جب دیندار طبقہ ہوگا ہی نہیں تنظیموں کے اندر تو کیسے پھر وہاں پر دین کی باتیں ہوں گی اور لوگوں کے اندر شعور آئے گا؟ اس کو خواہ مخواہ الٹا لینا کہ یہ جاسوسی کے طور پہ بیچتے ہیں، یہ غلط بات ہے. باقی چینل پر آ کر بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ کسی ایک کی تعریف کرنا. چینل پر بات کرنی ہے، تبصرہ کرنا ہے، تجزیہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے. یہ نہیں جو غلط ہے اس کا پھر بھی دامن پکڑے رکھنا کہ یہ ٹھیک ہے. یہاں پر میں آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں، میرا کوئی مقصد نہیں ہے کسی ایک کی جا کے دامن پکڑ لینا، اسی کی تعریفیں کرنا. مفتی عبدالرحیم صاحب اگر جو درست بات کریں گے ہم ان کا دفاع کریں گے. یہیں پر مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہی صحیح بات کریں گے، ہم ان کا دفاع کریں گے. اگر یہیں پر مفتی عبدالرحیم غلط بات کرتے ہیں، ہم نے ان کے خلاف بات کی، اور جمعیت علماء اسلام کے اگر کوئی ساتھی غلط بات کرتے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے. ہمارا مقصد یہ نہیں کہ کسی ایک کو پکڑ لینا، اسی کی تعریفیں کرتے رہنا، یہ مقصد نہیں ہے. یہاں پر آنے کا مقصد آپ تک حقیقت پہنچانا ہے جو ہم آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. باقی کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ تو جمعیت علماء اسلام کے، آپ نے اچانک سے یہ مفتی عبدالرحیم کی تعریف کر دی، آپ تو فلاں جماعت کے، آپ پھر اس کی تعریف کر رہے ہیں. ایسے ہرگز نہیں ہے. اس میں جماعت کا تعصب ہم نے نہیں دیکھنا، ہم نے حق اور سچ کو دیکھنا ہے. باقی ناظرین، آپ نے ویڈیو سنی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.